اچھا، یہ ان لوگوں نے اپنے آرگیومنٹس میں جو پیش کیا تھا، جو ڈیفینڈنٹ ہیں، کوئی قرآن کی آیت پیش کی تھی کہ تیسری جنس بھی ہے قرآن کی آیت سے بتانا چاہ رہے تھے. آپ نے آپ کی نظر سے وہ ظاہری باتیں گزری ہوگی، تو وہ کیا، کون سی آیت ہے اور وہ کیا ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں؟ الحمدللہ جی، میری کوشش ہوتی ہے کہ ٹرانسجینڈرز ایکٹ کے حوالے سے جب بھی کوئی ہیئرنگ ہو تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ضرور جاؤں، لیکن اس کے باوجود کوئی ایسی ہیئرنگز مس ہوئی ہیں جس میں میری طبیعت کافی خراب رہی، نہیں جا سکا، یا کوئی ایسی بیرون شہر ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکا. لیکن اس تاریخ کو جب یہ رسپونڈنٹ سائڈ سے پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر جناب محترم جناب فرت اللہ بابر صاحب، انہوں نے رسپونڈنٹس کی طرف سے یہ دلائل دے. رسپونڈنٹس کا مطلب ہے کہ جو اس بل کے یا اس ایکٹ کے حامی ہیں، جی، انہوں نے اس کی طرف سے رسپونڈ کرتے ہوئے اپنے دلائل میں یہ بات اٹھائی کہ جی قرآن کریم کی ایک آیت ہے یزوجہم ذکرانا و اناسا. تو اس کا انہوں نے مطلب یہ لیا کہ جی اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جسم کے اندر مرد اور عورت کو اکٹھا کیا جاتا ہے. اچھا، یعنی وہ جسم ایک ہوتا ہے لیکن اس میں مرد کے اعضاء بھی ہوتے ہیں اور عورت کے اعضاء بھی ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک جنس قرآن سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی. اور اس پر معزز بینچ نے جو ہے ان سے استفسار کیا کہ آپ نے یہ ترجمہ کہاں سے پڑھا ہے؟ صحیح. اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جی مصر کے ایک قاری احمد شاکر صاحب ہیں، میں نے ان کے ترجمے سے یہ اخذ کیا. تو اس پر معزز عدالت نے بڑا ویلڈ آرگومنٹ ان سے کیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ جمہور علماء، مترجمین، شارحین، مفسرین، ان کی رائے کو چھوڑ کر آپ نے صرف یہ رائے کیوں پکڑی ہے؟ تو اس کو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو یہ دلیل ان کی طرف سے آئی تھی. اچھا، تو واقعی ایسی کوئی گزرے مفسر جنہوں نے ایسا کیا؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے، بلکہ انہوں نے اس کو بھی تروڑ موڑ کے پیش کیا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر یہ ہوتا. دیکھیں قرآن کریم میں 20 مرتبہ، میں بھول رہا ہوں فگر، میں نے کہیں نوٹ کیا ہوا ہے، اپنے دلائل کا حصہ بھی بنایا ہوا ہے، کہ ذکر اور انثیٰ کا لفظ 20 دفعہ آیا. جی. اگر کوئی جنس تیسری موجود ہوتی تو اس کے لیے کچھ شریعہ میں اسپیسیفک ورڈ یوز ہوا ہوتا. وہ اس طرح اشارے کے نام سے نہیں، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے آیات کو عربی میں کھول کھول کر بیان کیا ہے. جی. تو اگر اس کی کوئی تیسری جنس ہوتی یا اس کا کوئی نام ہوتا، اس کا کوئی رشتے بھی اگر ہوتے، اس سے منسوب کوئی رشتے ہی ہوتے، جیسے بیٹا بیٹی ہے تو اس کا کوئی رشتہ ہوتا، اس جنس کا کوئی نام ہوتا، پوری شریعت اس حوالے سے کیوں ایبسولیٹلی سائلنٹ ہے؟ تو ایسا یہ کہا جانا کہ جی یہ تیسری طرف اشارہ ہے. قرآن کریم جو ہے وہ ٹھیک ہے اجمالی طور پر حکم دیتا ہے، لیکن جب جنس کا معاملہ ہو تو وہ بڑے واضح احکامات ہیں، ان کی شادی کے، ان کے وضو کے، ان کی صلاۃ کے، ان کے وراثت کے، باقی معاملات کے، گواہی کے، پھر اس پہ جو تعزیرات حدود کا نفاذ ہے اس پہ بھی. تو ایسی کسی جنس کا وجود ہمیں شریعت میں کہیں نہیں ملتا. تو اس لیے اس کو یہ کہا جانا کہ تیسری جنس ہے، یہ بھی ایک بڑی غلط بات ہے. اچھا، اگر کوئی یہ کہے کہ تیسری جنس تو آپ کے فقہ میں موجود ہے، خنثی مشکل، جس کو نا آپ نے خود کہا ہے کہ وہ مشکل ہے کہ اس کا ڈیفائن نہیں ہو پا رہا ہے کہ مرد ہے عورت، تو اگر کوئی اس کا یہ ریبٹل دے؟ دیکھیں اس میں فقہاء نے بہت تفصیلی کام کیا ہوا ہے. پاکستان کے بہت سارے جو جامعات ہیں بڑے معتبر قسم کے، جامعۃ الرشید ہو گئے، دارالعلوم ہو گئے، مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے فتاوی جات موجود ہیں. انہوں نے بھی اس بات کو ریبٹ کیا ہے، اس کی تردید کی ہے کہ کوئی تیسری جنس موجود ہے. جو خنثی ہے ان کے وجود سے کسی نے انکار نہیں کیا کہ ایسے کچھ فگرز ہیں جو 0.005% کچھ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں 0.17% ہے. جس تعداد میں وہ بڑی قلیل اور نادر تعداد میں ایسے لوگوں کا وجود ہوتا ہے، لیکن ان کا شمار اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ جس طرح نابینا ہے تو کیا ہم خدا نخواستہ اس کو ایک الگ جنس بنا دیں گے. کوئی پیدائشی طور پہ اگر اس کا لنگڑا ہے تو کیا ہم اس کو الگ سے جنس بنا دیں گے. معذوری کی بنا پر کبھی جنس نہیں بنی. جو جنس بنی ہے تو مرد اور عورت کی بنیاد پر. تو جو خنثی ہے وہ ایک معذوری یا ایک ایسی حالت ہے کہ جو ڈیفارمیٹی ہے، اور وہ اب جدید میڈیکل سائنس میں اس کا علاج بھی ممکن ہے. ایسے کئی بچے ہیں کہ جو علاج کے بعد اب شادی شدہ ہیں، ان کی آگے اولادیں بھی ہیں. تو ان کو یہ کہنا کہ تیسری جنس ہے وہ غلط ہے، بلکہ فقہاء نے بھی ان کا شمار یا مرد میں کیا یا عورت میں کیا. صحیح. اچھا، ہمارے معاشرے میں آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو عام طور پہ جن کو ہم ہجڑا بولتے ہیں، وہ ہر گلی کوچوں میں، مطلب ٹریفک سگنلز پہ ہر جگہ بہت کثرت. بلکہ چند دن پہلے میں یونیورسٹی یا کراچی میں یونیورسٹی روڈ پہ جا رہا تھا تو لائن سے 7-8
کھڑے ہوئے تھے اور بہت ہی یعنی کہ زیادہ مطلب نظر آ رہے تھے. تو یہ جو ہجڑے ہیں یہ ان کے بارے میں آپ کی کیا تحقیق ہے؟ یہ کیا یہ انٹرسیکس ہیں یا تو یہ مرد ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کیسٹریٹ کیا ہوا ہے, یا یہ مردی ہیں اوور آل اور میک اپ بس اوپر سے کیا ہوا ہے؟ کیا ہیں یہ لوگ؟ اس سوال کے جواب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا, یہ کب سے زیادہ آپ نے دیکھنا شروع کیا؟ دیکھیں یہ میں اگر یہ بولوں کہ پہلے نہیں تھے, پہلے بھی تھے, لیکن ابھی چند ہفتوں سے. سوال یہ ہے کہ اس میں کب آپ نے یہ محسوس کیا کہ اب ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی؟ یہ کب سے آپ کو؟ چند سالوں سے. چند سالوں سے مراد 3-4 سال ہو گئے؟ جی. تو میں اسی طرف آپ کو لانا چاہ رہا تھا, جزاک اللہ خیر. اس میں سر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ٹرانسجینڈرز ایکٹ کے پاس ہونے کے بعد کچھ ایسی پروویژن اس قانون میں موجود ہیں کہ جو یونیک کو بھی کور دیتی ہیں, اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ان کے خلاف کوئی ایسی بات کریں گے, فرض کیا ان کو ایڈمیشن کا بھی مختلف یونیورسٹیز میں, چاہے وہ گرلز کی ہوں یا میلز کی ہوں, کالجز میں, پھر اسی طرح جو ہاسپٹلز ہیں اس میں داخلے تک کا بھی ان کو رائٹ مل گیا. تو اب پولیس کو بھی ایون کہ ریسٹرین کیا گیا کہ ان کے جو اختیارات تھے ان کے حوالے سے ان کو کرٹیل کیا گیا, اس میں تخفیف کی گئی تاکہ یہ لوگ آزادانہ اپنا جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں کریں. تو اس وجہ سے ایک یہ وجہ. دوسری یہ ہے کہ دیکھیں قرآن کریم میں بھی آیا کہ انسان مال و دولت کے حرص میں بہت اس کی محبت میں بہت زیادہ آگے چلا گیا. تو یہ لوگ بھی جو ہے یہ ایک آسان ان کے لیے یہ بہت ہے کہ جناب ڈانس کے ذریعے ڈانسنگ پارٹیز میں جانا, وہاں سے اچھی خاصی انکم لے لینا. پھر اس کے علاوہ جو جسم فروشی ہو رہی ہے اس میں ان کو بڑی ٹھیک ٹھاک ٹرانزیکشن ان میں انوالو ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ اسی ٹرانسجینڈر ایکٹ کی وجہ سے یہ پروموٹ ہوئے اور ان کو ایک لیگل کور ملا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک برائی جب بھی آتی ہے نا, وہ ہمیشہ اکیلی نہیں آتی ہے, وہ پورا پیکج لے کر آتی ہے. تو اس لیے جو شریعت بھی ہے وہ ہر برائی کو روکتی ہے کہ ظلم اور معاشرے میں جو برائیاں ہیں اور جو وسیع اس کا پیکج ہے اس کے اثرات کم سے کم آئیں. تو یہ ان کی طرف سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنا کہ جی پیگنگ کرنا, ویگرنسی کرنا, یہ بہت عام ہو چکا ہے. اور اب ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ہم ان کو روکیں, یہاں تک کہ جب تک کہ اس لا کو کل عدم نہیں قرار دیا جاتا. صحیح. رہا آپ کا دوسرا سوال کہ جی کیا یہ لوگ واقعی ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں؟ اب ٹرانسجینڈر دیکھیں, میں نے جو بات کی یونیک کی, ٹرانسجینڈر نہیں, انٹرسیکس. انٹرسیکس کی تعداد تو بہت ہی کم ہے. وہ تو اچھا. پاکستان کی مردم شماری کے مطابق پورے پاکستان میں 2,500 سے 3,000 ہیں بس. اچھا ٹھیک ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ اسی طرح نا یہ ساری ان چیزوں کو اکٹھا کر کے جو یونیک ہیں, جن کو آپ خواجہ سرا بھی کہتے ہیں, جن کو آپ ہجڑا بھی کہتے ہیں, زنخہ بھی کہتے ہیں, ان میں آگے مختلف کیٹیگریز ہیں. ان کے آپ لٹریچر جب پڑھیں تو اس کو آپ کو سمجھ آتی ہے. ان میں زیادہ تر ایسے ہیں کہ جو مرد ہی ہیں, مرد ہیں. ٹھیک ہے. کیسٹریشن بہت, اس میں بھی کیسٹریشن کی تعداد کم ہوتی ہے. اگر آپ خواجہ سراؤں کی یا ان کی تعداد گنیں نا, اگر یہ 100 ہے تو اس میں سے 70% مرد ہی ہوتے ہیں. صحیح. باقی 30% جو ہوتے ہیں نا, ان میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو زنانہ لباس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی بریسٹ کو بڑھاتے ہیں ہارمون انجیکشن کے ذریعے, سلیکانز کے ذریعے, کہ لوگوں میں یہ ثابت ہو کہ شاید ہم پیدائشی ایسے ہیں, لیکن وہ ایسے پیدائشی نہیں ہوتے. لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ اپنے بریسٹ کو انلارج کروانا, اس کے لیے سلیکان کا استعمال, آرٹیفیشل بریسٹ لگوانا, یہ ساری چیزیں کرتے ہیں.